پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ محمد اسماعیل سوال کرتے ہیں یا کسی نبی ولی یا قبر والے کا وسیلہ دے کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی بالکل، وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے مانگنا، وہ فوت شدہ کا ہو یا وہ زندہ کا ہو، بالکل جائز ہے۔ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی ثابت۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 190، قرآن کریم میں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ رسول اللہ کا نام لے کر وسیلہ دیتے اور اللہ سے دعا مانگتے، اللہ نے فتح عطا فرمایا۔ تو قرآن کریم نے اس موقع پہ مقام مدح میں ذکر کیا، ان پر رد نہیں کیا کہ ان کی یہ بات غلط ہے، باقی غلطیوں کی بات ان لوگوں کی غلطی رب نے بتائی، اس بات کی رب العزت نے تائید۔ تو اس سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا یوں جائز ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دیتے ہیں، حدیث پاک صحیح روایتوں موجود ہے۔ سیدنا بلال ابن حارث المزنی رضی اللہ عنہ امام صاحب رحمہ اللہ کے استاد بنتے ہیں، یہ صحابی رسول بھی حضور پاک علیہ السلام کا وسیلہ دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیں، نماز کا وسیلہ دیں، زکوٰۃ کا وسیلہ دیں، عبادت کا وسیلہ دیں، بزرگوں کا دیں اور مانگے اللہ سے کہ اللہ دینے والا ہے، بالکل جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج کا سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، بالکل تفصیل سے جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ وسیلے کے نام پر دھوکہ، یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کر دی ہے۔ یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں، بھائی ہماری زبان میں وسیلہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، میرا فلاں کام کر دے، تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے تو کچھ نہیں مانگا، کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے۔ کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا، لیکن یہ بھی وسیلہ ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، تو یہ بھی وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہو گیا، تو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو۔ وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، پھر وہ اللہ کے اذن سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ ہوں ایڈی کہانی تھی بنائی ہے کتنے لکھی ہے، یہ تو میں 2 منٹ فیل کرتی ہے نا، ایک اینٹی وینم ادھر سے بھی تیار ہے۔ وہ اینٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو ہم فرشتوں سے بارش مانگتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے بارش مانگی یا اللہ سے؟ اور صحابہ کرام نے صلاۃ الاستسقاء پڑھ کے رسول اللہ یا کسی فرشتے سے بارش مانگی یا اللہ سے مانگی؟ اللہ سے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، انا کنا نتوسل الیک بنبینا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی ہم ان سے دعا کرواتے تھے اپنے حق میں، اور تو بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے کیونکہ حضور علیہ السلام فوت ہو گئے، لیکن حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے آپ کی بزرگی تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ آپ کی بزرگی آج کی ڈیٹ میں اس سے زیادہ ہے جو آپ کی مبارک زندگی میں تھی۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہ اللہ نے اپنے نبی کو گارنٹی دی ہے، اے نبی آپ کی زندگی میں آنے والا ہر اگلا لمحہ وہ پیچھے جو گزر چکا ہے اس سے بہتر ہوگا۔ حضور کی قبر کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، آپ کی آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی، آپ کی جنت کی زندگی آپ کی آخرت کی زندگی سے بہتر ہوگی قیامت۔ تو یہ تو مسلسل آپ کو اللہ تعالیٰ کے درود سے، اللہ کی رحمتوں سے نفع پہنچ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام کی بزرگی کیا ختم ہو گئی تھی جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عمر کو پتا تھا اب ہم حضور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ اپنے مسئلے حضور کے پاس لے کے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اور ریکارڈ ہوئی ہے، قبر رسول سے جا کر شفاعت مانگنا، جو واقعہ عرابی والا پیش کرتے ہیں۔ 1 گھنٹہ میں نے لگایا اس پہ، ان کی تسلی کروائی کہ خدا کے لیے یار یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں، تم لوگ کس طریقے سے جعلی روایتوں کے اوپر چلتے ہو۔ حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دے دیا کہ آپ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے اس کی زندگی میں جا کے آپ دعا کروائیں۔ اس کی اصل تو قرآن میں موجود ہے، قرآن میں کئی جگہ حضور کو کہا گیا اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں۔ سورہ توبہ میں آیا نبی آپ کی دعا ان کے دلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے۔ ظاہر ہے کسی شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا کریں، اس کو اس سے بڑا اور نفع کیا پہنچ سکتا ہے؟ تو حضور کی دعاؤں کا حصہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے، جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آنے والی امتیوں کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن آج تو کوئی نہیں کر سکتا۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، عبداللہ بن عتیق، نبی علیہ السلام نے ان کی ٹانگ سیدھی کر کے مبارک ہاتھ پھیرا تو
وہ جڑ گئی، اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی پنڈلی کی ہڈی. لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو آرتھوپیڈک کے پاس اسے لے کے جائیں گے، قبر رسول پہ تو نہیں لے کے جائیں گے. نہ صحابہ کرام قبر رسول پہ لے کے جاتے تھے. اور میں نے اس پہ ان کو کہا کہ یار اگر آپ لوگ اتنے بڑے عاشق رسول ہو تو ٹھیک ہے، اپنی پنڈلی کی قربانی کرو اور پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو نہ صرف اپنے فرقے کا کر لو بلکہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے. تو روزہ رشید تک آپ کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں. تو ان کو سمجھ آ جائے گی حضور کی زندگی کے معاملات ڈفرینٹ تھے، بات کے ڈفرینٹ ہیں. آپ سے دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے. یہ تو یعنی صحابہ کرام کا اس کی اصل قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں. پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے. یہ وہ وسیلہ ہے جو اصل وسیلہ ہے. تو ٹوٹل 5 وسیلے ہیں. ان میں سے پہلا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے جا کے دعا کروانا. مسئلہ 43 میں نے ڈیٹیل سے اس کے دلائل. دوسرا وسیلہ ہے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کو واسطہ پیش کرنا، جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. بخاری مسلم میں 3 لوگ غار میں پھنس کے تھے اور آگے پتھر آ گیا. تینوں نے اپنے ایک ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا اس کے وسیلے سے اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر کھسکا اور وہ آزاد ہو گئے. یہ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے. آپ اللہ کے حضور پیش کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پرابلمز کو سوالو کرے گا. تیسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے جو قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے ہے سارے اچھے نام، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. جو ہم کہتے ہیں نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ کے جو اسماء قرآن میں ہے اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. صحیح بخاری اور سنن ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابراہیم اپنے 2 بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے، میں بھی اپنے 2 بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ہر طرح کے شیاطین کے اگینسٹ، ہر طرح کی نظر لگانے والی چیزوں کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر، میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ سارے اللہ کے کلمات ہیں. یہ تیسرا وسیلہ ہے. اور چوتھا وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا، جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت اسما نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا اور کہا یہ حضور پہنتے تھے، ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. حضور کی وفات کے بعد بھی اس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے شفا حاصل کرنے کا. لیکن یہ جعلی نہ ہو بنے ہوئے تبرکات، اصلی. صحیح بخاری میں آتا ہے ام سلمہ ہماری ماں کے پاس حضور کی داڑھی اور سر کے چند بال تھے، ایک انہوں نے برتن کے اندر رکھے ہوئے تھے. جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا تھا وہ پانی کا پیالہ بیچتا تھا، ام سلمہ اس میں ڈبوتی تھی اور مریضوں کو شفا ہو جاتی تھی. یہ چوتھا وسیلہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ تو آج کل تو اس وسیلے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، لوگ آپ کو خام خواہ کی چیزیں ہی بتائیں گے اس میں. اور پانچواں وسیلہ یہ ہے کہ آپ اچھا یہ جو آپ کی مزارات کے اوپر دیکھیں نا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، پاؤں کے نشان لکڑی میں خود کسی سے کھدوا کے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کے ان چیزوں سے وسیلہ حاصل کر رہے ہیں. تو وہ نہیں. پانچواں وسیلہ ہے ایک جنت میں مقام ہے وسیلہ، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے الوسیلہ، جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں. اچھا جنت میں حضور کا پڑوس تو مل سکتا ہے، لیکن حضور جس مقام پہ ہو گئے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا، وہ ایک ہی مقام اللہ نے بنایا الوسیلہ. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا کرے گا میری شفاعت قیامت والے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، وہ والی دعا.
تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. تو یہ 5 وسیلے ہیں جو یعنی جن وسیلوں کو کتاب و سنت جانتے ہیں. آپ والے وسیلوں کو کتاب و سنت نہیں جانتے. ٹھیک ہے. باقی ایک چھٹا وسیلہ ہے کسی شخصیت کی وجاہت کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا. زندگی تک تو ٹھیک ہے. وہ سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے. ابن ماجہ کی یہ ایک ایسی یونیک حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، جس کو امام ابن ماجہ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ صحیح سند سے ہے، حدیث صحیح ہے. وہ ایک نابینا صحابی نبی اسلام کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ، اسی کے اوپر انہوں نے پورا لیکچر دیا تھا، وسیلے کے نام پہ دھوکا. بھی وسیلے کو ہم مانتے ہیں. یا رسول اللہ دعا کریں میری بینائی آ جائے. آپ نے فرمایا صبر کر لو تو جنت ہے. ان کا نہیں، یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے. جنت لب بھی جانی ہے، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. ان کے لیے تو خیر جینون تھا. حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو. وضو کیا، 2 نفل پڑھے اور کہا دعا پڑھو. اس دعا میں الفاظ تھے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں، میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. ان کی بینائی واپس آ گئی. اچھا اس میں تو مانگے ہی اللہ سے ہے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. یہ وسیلہ شخصی ہے جو حضور سامنے موجود تھے، جو حضرت عمر کا فرمان ہے 1010 نمبر حدیث صحیح بخاری، کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، انا کننا نتوسل الیک بنبینا، ہم اپنے نبی سے دعائیں کرواتے تھے. یہ آخری الفاظ کھا جاتے ہیں جو وہ صحابی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر. یہ پہلے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے. آگے بھی پڑھو نا، آگے نہیں پڑھنا، کیونکہ آگے پھر ان کے عقیدے کی جڑ کٹ جاتی ہے. البتہ اس کا ایک طریق جو ہے سنن تبرانی، المعجم الکبیر تبرانی میں موجود ہے، جس کو امام تبرانی صحیح مانتے ہیں، جس کی وجہ سے میرا شروع سے موقف اس حوالے سے لینیٹ ہے. میرے خلاف بعض بریلویوں نے کلپ چڑھائے کہ یہ وسیلے کے معاملے میں پلٹی کھا گیا. نہیں سر، میرا اب 2012 کا لیکچر وسیلے والا دیکھیں، آج 2021 چل رہا ہے ستمبر. میں نے اس وقت بھی نبی الاسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو بدعت نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا اس سے بچنے میں عافیت ہے، اور جو پیش کرتے ہیں ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، کیونکہ امام تبرانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں. اس کا اگلا ورژن جو ابن ماجہ اور ترمذی والا ہے نا، کہ یہ اس حدیث کے راوی جو عثمان بن حنیف ہیں، حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک کوئی اس طریقے سے شخص تھا ضرورت مند، وہ حضرت عثمان کے پاس گیا، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو حضرت عثمان بن حنیف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں، جو میرے سامنے کی یہ دعا ہے، وہ نابینا صحابی والی. تو وہ دعا اس نے کی تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی حضرت عثمان کے دور میں، کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ والا پورشن جو ہے بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. سر کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس میں آپ یہی کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. کریں. یا رسول اللہ مدد نہیں اس میں ثابت ہوگا، اغثنی یا رسول اللہ نہیں ثابت ہوگا اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا بھی ہے. یہ توسل اور وسیلہ ہی ہوگا، استعانت اور استمداد نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو لے کے بھی چلے. لیکن آپ یہاں تو رکے ہی نہیں، آپ تو بابوں بزرگوں تک پہنچ گئے ہیں، ان تک جو آپ کے چندوں کے محتاج تھے، آپ نے ان کے وسیلے ڈالنے شروع کر دیے ہیں. آپ نے تو ہر حد پھلانگ دی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میری ویڈیو دیکھیں، مسئلہ 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر ہمارے دلوں سے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی کہ جو خلاف شرع ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.